یہ ابھی مین اسٹریم کی آپ نے بات کی نا، تو سب سے بڑا جو ان کا ہواری اور کرائم پارٹنر ہے اسرائیل کا، وہ یو ایس ہے. بالکل یو ایس کا میڈیا جو ہے وہ اس کا ماؤتھ پیس ہے. ہاں لیکن اتنا بڑا پریشر ہے ان کی اپنی جو عوام ہے ان کا بھی، گورنمنٹ پہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا کے اوپر بھی ہے. اس کے علاوہ دنیا بھر کا ایک پریشر ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ میرے پاس 2-3 صحافی ہیں امریکہ کے. ایک تو سی این این کے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ واشنگٹن پوسٹ کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اسٹیو ہینڈرکس. ان لوگوں کو لے جایا گیا الشفا کے اوپر جو کچھ انہوں نے کیا، اس کے بعد یہ ٹنلز دیکھنے کے لیے گئے اور ساری چیزیں. انہوں نے ان کو 1 منٹ کا دورہ کروایا اس جگہ کو دکھانے کے لیے، اور کسی کو بھی لائٹ آن کرنے کی اجازت نہیں تھی، مناظر کو کیپچر کرنے کی اجازت نہیں تھی. سلیکٹ خود کیے جرنلسٹ کہ کن کو لے کے جانا ہے، ٹارچ آن کوئی نہیں کرے گا، جہاں ہم بولیں گے وہاں پہ نہیں ویڈیو بنانی ہے. سب کچھ انہوں نے خود کیا، پلان کیا، ایک اینیمیٹڈ ویڈیو بنائی، وہ ان کے ساتھ شیئر کی. اس سب کے باوجود ایک انہوں نے ٹنل دکھائی، تھوڑی سی کھدی ہوئی سی تھی وہ، اور اس کا وہ انہوں نے وہ کروا کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ وہ ٹنل ہے جس کے اندر ان کے کمانڈرز رہتے تھے اور ساری چیزیں. اسٹیو ہینڈرکس اپنی جو رپورٹ ہے جو اس نے آ کے رپورٹ کیا، وہ کہہ رہے کہ یہ سب کچھ کے اندر، اس پورے تناظر کے اندر میں نے جو چیزیں وہاں پر محسوس کی، میں پہلے بھی غزہ گیا ہوں لیکن اس بار مجھے ایسا لگا کہ میں کسی جہنم میں آ گیا. یہ اس کے الفاظ ہیں ایگزیکٹلی. پھر وہ آگے لکھ رہا ہے کہ میں جب وہاں گیا تو مجھے صرف لاشوں کی بدبو آئی. اس کے علاوہ جب ہم ٹنلز کے پاس ہمیں لے جایا گیا تو وہاں جتنی بھی قریب میں عمارتیں تھیں ان سب سے دھواں اٹھ رہا تھا، جیسے کہ یہ ابھی کچھ دیر پہلے جلائی گئی ہوں. پھر جب ہمیں ٹنل کے پاس لے جایا گیا، وہاں پر ایک صحافی کو ویڈیو بنانے کی اجازت دی گئی اور کہا گیا کہ سب کے ساتھ وہی شیئر کر لے، یعنی کہ ایک ٹارچ آن ہوگی اور ایک موبائل یا کیمرہ جو بھی ہے وہ آن ہوگا اور وہ ویڈیو بنائے گا، باقی سب کے ساتھ وہ شیئر کر لے گا تاکہ الگ الگ اینگل سے کوئی چیز نظر نہ آ جائے. اپنا اینگل دیا، خود بنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو گائیڈ کر رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ اینیمیٹڈ ویڈیو بھی ہے، انہوں نے ایسے ایسے آیا اور یہ انہوں نے نیچے سرنگیں بنائی تھی اور ساری کچھ. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے خود ہمیں بتائی تھی کیونکہ ہمیں فری کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. یہ اسٹیو ہینڈرکس کے الفاظ ہیں. باقی جو جرنلسٹ ہیں جو سی این این کے اور دیگر کے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اسی قسم کی باتیں آ کر رپورٹ کی ہیں. اب اس کے اندر مزیدار بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نیوز ویک ایک اور ویکلی میگزین ہے وہاں کا، وہ یہ لکھ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں کلیم کی جا رہی ہیں، وہ جو خبریں 1980s کی ٹنلز کے حوالے سے ہیں کہ جو اسرائیل نے بنائی تھی جبکہ اس کا غزہ کے اوپر مکمل تسلط تھا. اپنے لیے انہوں نے بنائی تھی، راستے بنائے تھے بیسیکلی اسرائیل کے یروشلم سے ڈائریکٹ جو ہے وہ یہاں تل ابیب سے یہاں پر آنے کے، وہ انہوں نے خود کھودی تھی. اور وہ اس نے وہاں پر جو نیوز ویک ہے اس نے اس کو رپورٹ کیا، کہا ہے کہ یہ سب فیکٹ ہیں اور بالکل ہم نے اس کو چیک کیا ہے، ویریفائی کیا ہے 1980s کے اندر اسرائیل نے. اب یہ پورا جو تناظر ہے اس کے اندر ان کے اوپر بھی پریشر، حالانکہ یہ ماؤتھ پیس ہے اپنی گورنمنٹ کے بھی اور اسرائیل کے بھی، ان کا نیریٹو سامنے رکھتے ہیں ہمیشہ، لیکن ان کے بھی پریشر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو بڑا ہوا ہے نا. اب اسرائیل کے اوپر ایک پریشر یہ ہے کہ اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا. نہیں دیکھیں، ان کا ایک ایکس مجھے نہیں پتا، ایکس گورنمنٹ لیڈر تھے، مجھے نہیں پتا ایکس پریزیڈنٹ تھے کون تھے، انہوں نے کرسچین امونپور سی این این کی ایک بہت بڑی اینکر پرسن ہے، ان کے شو پہ خود ایڈمٹ کیا کہ یہ جو ٹنل سسٹم کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ تو ہم نے خود بنائے تھے. they admitted اس میں کوئی دیکھیں، یہ جو نیوز ویک کا بھی آرٹیکل اٹس بیسڈ آن اٹ از ٹرو ایکچولی، کیونکہ دیکھیں اور اس نے خود کیا تھا کہ غزہ کے اندر اصل میں اسپیس کا مسئلہ ہے، تو ہم نے یہ ہاسپٹل کی ایکسٹینشن کے لیے ہی ہم نے یہ بیسمنٹس بنائی تھی اور اس میں ٹنل سسٹمز بھی کریٹ کیے تھے، کیونکہ دیکھیں اسرائیل میں بہت سارے ٹنلس ہیں، بنکرز وغیرہ، وہ اینڈ دے ڈیڈ اٹ بیکاز آف دس ریزن، رائٹ. تو یہ تو کوئی اس میں ریئلی کوئی کنسپریسی تھیوری بات یہ کہ آپ نے پے اٹینشن کرنا ہے کہ واٹ ہیز ہیپن تھرو آؤٹ دی ایئرس. دیکھیے تو صرف 17 سال سے آپ نے غزہ کو انہوں نے چھوڑا، اس سے پہلے تو غزہ آکیپائڈ تھا. بالکل جس طرح سے ویسٹ بینک آکیپائڈ، ہاں تو جس طرح سے ویسٹ بینک آکیپائڈ ہے، وہ جب کچھ بھی کرنے کی اجازت ہے. ہاں یہاں بھی ایسی کی فورسز کیا کرتے ہیں آلریڈی، انہوں نے، ہم نے پہلے بات کی تھی، ویسٹ بینک کو انہوں نے ڈفرینٹ طریقے سے دیواریں بنائی ہیں، بہت بڑی بڑی دیواریں بنائی ہیں، پھر کٹ آف کر دیا ایک ولیج کو دوسرے ولیج سے کٹ آف کر دیا. تو اب یہ اور بھی کیا کرتے ہیں، یہ جو 24 آورز جو ہے نا ان کی پریزنس رہتی ہے نا ویسٹ بینک پہ، ہر جگہ انہوں نے جیل کی طرح بارڈ وائرز بنائے ہوئے، کسی کو نکلنا ہے اس کے لیے پرمٹ چاہیے اور پرمیشن ہونی چاہیے. تو یہ کسی کی بھی گھر میں بھی گھس جاتی ہیں، جو پورے جو یعنی شام سے لے کے رات صبح تک جو ہے نا، یہ رات کو کہیں پہ بھی چھتوں سے ٹاپ کے کسی بھی گھر میں گھس جاتے ہیں اور تلاشی لیتے ہیں، یا گھر والوں سے یعنی
پوچھ گچھ کرتے ہیں, ان کو بہت عرصے سے انڈر ٹیرر رکھا ہوا ہے. تو یہ کنٹرول جو تھا اس سے ان کے پاس غزہ میں تھا, غزہ میں ان کو چھوڑنا پڑا ایونچولی. لیکن اور یہ اس لیے ان پرانی باتیں ہیں کہ یہ ٹنل سسٹم انہوں نے خود بنایا ہے, اور یہ دنیا کو ایسے بتاتے کہ عباس کے بنے ہوئے. ابھی بھی جو اس کی ویڈیو کوئی دیکھے تو ایسا نہیں لگے گا حماس میں بہت پرانے لگے, آپ کو دیواریں دیکھ کے ہی اندازہ ہو جائے گا. اور یہ چیزیں لمیٹڈ, جیسا آپ نے بتایا کہ وہ کچھ چیزیں آنے دے رہے ہیں, یہ سب ہر چیز کے آنے دینے کے باوجود بھی ہے نا ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. وہی نا, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ وہاں کے CNN کے لوگ کہہ رہے ہیں, واشنگٹن پوسٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں. کوئی ویریفائی کرنا چاہے تو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں. بالکل بالکل. اور پہلے دن تو انہوں نے ایسی وہ ایلیویٹر کی شافٹ ہوتی ہے ریگولر, انہوں نے ایلیویٹر نکالی تھی تو کہتے یہ ٹنل ہے. یعنی یہ سب پروپیگینڈا ہے. پھر وہ دیوار پہ انہوں نے کیلنڈر, پیپر پہ کیلنڈر لکھا تھا, عربی میں یہ لکھا ہوا تھا. تو یہ سب ان کو بیک فائر ہو رہا ہے ہر چیز, کیونکہ یہ جو ان کا جو اسپوکس پرسن ہے تو وہ ایسے سیریس شکل بنا کے بولتا ہے. یہ سب ایکٹرز ہیں, ریئلی ایکٹرز. میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب کویت اور عراق کا مسئلہ ہوتا تو انہوں نے ایک جو کویت کی جو US کے اندر کویت کی ایمبیسڈر کی بیٹی تھی اس کو پریپ کرنے کے لیے $1 ملین خرچ کیا تھا, صرف اس سے کہ وہ کانگریس کے سامنے رو دو کہ یہ بتائے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ وہ خود کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا بیٹا آپ سارے کویت میں تو جنگ ہوئی ہے, آپ یہاں تک پہنچی کیسے؟ وہ تو پہلے سے وہی تھی, ایمبیسڈر کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے کویتی ہے, لیکن جب وار ہو رہی تھی میں خود وار پہ تھا, ہم لوگ تو کوئی نکل نہیں پائے تھے کافی عرصے تک. ٹھیک ہے نا, وہ ایک ہر جگہ سے نکل کے وہاں امریکہ پہنچ بھی گئی تھی. اینی ویز وہ الگ بات ہے. لیکن جب آپ نے یہ بات کی کہ اسرائیل کو امریکہ بہت سپورٹ کرتے, ایک بہت اہم خبر وہاں سے نکلی ہے, وہ یہ کہ امریکہ کی دنیا کے اندر اسٹریٹجک ریزروز ہیں ویپنس کے. جب یہ عراق سے چھوڑ کے گئے یا جب افغانستان سے چھوڑ کے گئے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو بھی فورسز وہاں تھی انہوں نے کسی جگہ گیا, وہاں پہ ان کو بہت سارا اسلحہ ملا. تو اس طرح سے بہت ساری جگہ ویڈیوز بھی آئیں جی. تو ان کا ہے وار ریزرو اسٹریٹجک آرسنل, اس WRSA اس کا وہ ایکرونیم ہے. اور اسرائیل کے اندر جو ہے نا وہ ایک اسٹریٹجک ریزرو ہے جہاں پر بہت سالوں سے US کا یعنی بیسکلی ویپنز ہوتے ہیں وہاں پہ. تو پہلی بات, وہاں ویپنز کیوں ہوتے ہیں؟ اسرائیل تو ان کا ایلائی ہے, ٹھیک ہے, بلکہ وہ ہے وار ریزرو اسٹریٹجک ایلائز, بلکہ ہے ایلائز, اور اس میں آئی کر کے اسرائیل ہے. تو بیسکلی یعنی جو ایلائز ہیں ہم ان کے پاس اپنے اسٹریٹجک ریزروز رکھتے ہیں وار کے لیے. تو اسرائیل ان کا ایلائی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. تو مڈل ایسٹ کے اندر ریزرو کا رکھنے کا مقصد ہے دس از اگینسٹ مسلم کنٹریز. وہ سر پورے ایریا میں کنٹرول کرنے کے لیے اس پورے ایریا کو. اچھا, اب بہت عرصے سے اس ریزرو پہ ریسٹرکشنز تھی. ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل کو ہر سال ایکس اماؤنٹ ملتا ہے US سے. آج کل اس کی 3.8 بلین فکس ہے, اس کے علاوہ بھی ان کو کچھ چیزیں ملتی ہیں. لیکن اس 3.8 بلین جو اسرائیل کو ملتا ہے, جو امریکہ اگر اس کو کوئی ویپنس چاہیے ہوتے تو ریکویسٹ کرتے ہیں امریکہ کا جو ریزرو ہے وہاں سے سستے میں اس کو مل جاتا ہے. آلریڈی اس کو امریکہ سے پیسے ملتے ہیں. پھر یعنی اگر لیٹس سے کوئی $1 ملین کی چیز ہے, اس کو اپنی طرف سے $10,000 ڈالنے پڑیں گے. لیکن جو باقی جو 990,000 ہے وہ US سے مل رہے ہیں اور وہ اتنے خرید کام ہو رہا ہے. تو اینی ویز اس پہ کچھ ریسٹرکشنس تھی. یعنی وہ جو اسٹاک پائل ہے US کے یعنی جتنی بھی دنیا کے اندر اسٹاک پائلز ہیں اس کو ریپلینش کرنے کے لیے یعنی ہر سال ان کی لمٹ ہے $400 ملین. جو اسرائیل کا ہے, اسرائیل کے اندر جو US کا ریزرو ہے اس کی 200 یعنی آدھی جو ہے وہاں پر, یعنی پوری دنیا میں 200 ملین ڈسٹریبیوٹ ہوگا, کئی 10 ملین کئی 20 ملین. اسرائیل کے اندر 200 ملین کی وہ ہے لمٹ. یعنی یہ آپ سمجھے کہ 200 ملین جو ریپلینش ہو رہا ہے وہ اسرائیل استعمال کر رہا ہے, اور ان ایڈیشن ٹو جو اس کو بیسکلی ایڈ مل رہی ہے, ملٹری ایڈ بھی جو ملتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے. جی. اب جو بائیڈن نے جو بل ایک رکھا ہے اس میں جتنی بھی ریسٹرکشنز ہیں اس اسٹاک پائل کو ایکسیس کرنے کے لیے وہ سب ہٹ جائیں گی. اور کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, کوئی اوور سائٹ نہیں ہوگی. یعنی کانگریس کی ہر چیز میں US کے اندر اوور سائٹ ہوتی ہے کہ اگر امریکہ کچھ کر رہا ہے تو اگر پریزیڈنٹ یا ایگزیکٹو برانچ کو چل رہی ہے تو لیجسلیٹو برانچ کو یہ حق ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چلے. اب انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا. تو یہ اس طرح کے مواقع
پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جب 9/11 ہوا تو فوراً اس کے 2-3 مہینے بعد جو ہے پیٹریٹ ایکٹ لے کے آ رہے تھے. تو ان کا بیسی مقصد یہی ہے کہ میجورٹی عوام سے کس طرح سے رائٹس لینی ہے, لیگلی رائٹس لینی ہے, اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ بیسکلی ہم ایونچولی ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب پیشنس ہائی ہوتے ہیں نا, انسان کچھ نہیں سوچا اس میں ایسے فیصلے کر لیتا ہے, پھر جب تھوڑی دیر بعد احساس ہوتا ہے اس کے ریمیفیکیشنس. تو اس طرح سے انہوں نے یہ موقع کا فائدہ اٹھا کے اسرائیل کے اوپر سے ساری لمٹس ہٹا دی. تو جو اسرائیل کو چاہیے ہوگا, جو ویپنس اس کو چاہیے ہوں گی, جتنی مرضی چاہیے ہوں گے, اس پہ اب کوئی لمٹس نہیں ہوگی. اور یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ فلسطین کے اندر استعمال ہو رہا ہے, جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل آر ناٹ آرم. وہاں پہ کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں ہے, میک شفٹ ویپنز ان کے پاس ہے, میک شفٹ. یہ کوئی ہائیلی سفسٹیکیٹڈ ویپنز نہیں ہے. آئی مین جو اسرائیل کے پاس ویپنز ہے وہ ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسڈ ہے, اور وہ کتنا انہوں نے اس پہ تباہی کیا ہم نے آلریڈی اس پہ ڈسکس کی تھی کہ جو یوکرین کے اندر 1.5 سال کے اندر بمبارڈمنٹ ہوئی تھی, وہ 1 ہفتے کے اندر انہوں نے غزہ کے اندر کی تھی, آلموسٹ اس سے زیادہ. اور جو ابھی تک جو بچے یوکرین میں ان کی ڈیتھس ہوئی ہے اتنے 1.5 سال کے اندر, اس کی تعداد آئی تھنک 600 سے کم ہے, اور وی آلریڈی نو یہاں پہ 6000 سے بڑھ گئی ہے غزہ کے اندر. تو آپ دیکھ لیں اتنا فرق ہے, ڈراسٹک فرق ہے. اس کے باوجود یو ایس جو ہے کنٹینیوسلی اسرائیل کو آرم کر رہا ہے, اور صرف اسرائیل ہی ہے, صرف یو ایس ہی نہیں, باقی بھی کنٹریز کر رہے ہیں. ایون ترکی جو بظاہر بہت سارا ووکل ہوتے ہیں ان کے لیڈر, ابھی تک ان کی ٹریڈ ان کے ساتھ کم نہیں ہوئی ہے. آذربائیجان وہ کنٹری ہے جس کے جب غزہ کا یہ ایشو شروع ہوا تھا, ادھر اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو مین لینڈ مارک تھی اس پہ اسرائیل کا جھنڈا لگایا تھا. ان کا 30% جو اسرائیل کی فیول نیڈس ہے وہ آذربائیجان سے آتی ہے, وہ ویا ٹرکی آتی ہے. ٹرکی کے ابھی تک میں نے اکتوبر 7 سے لے کے نومبر میں 19 کی بات کر رہا ہوں, نومبر 19 تک تقریباً 300 کارگو شپس آئے ٹریڈ کے. تو آئی مین دس از آل گوئنگ. اور پھر دبئی کے آپ کو پتہ ہے فارن منسٹر نے تو آلریڈی کہا تھا کہ ہم بزنس اور پالیٹکس کو سیپریٹ رکھتے ہیں. تو وہ بیسکلی کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ کیئر جو یہ فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں, ہم تو ان کے ساتھ بزنس کریں گے, کھلم کھلا کریں گے, وی ڈونٹ کیئر. بحرین کا بھی بیان آ چکا ہے, سی سی نے آلریڈی بہت ساری کیا کہتے ہیں کنسیشنز ان کو دیے. جارڈن بھی اپنے عوام کو رکا ہوا ہے. انفیکٹ ان دنوں یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ جب 1990 کے اندر جب کویت اور عراق کی جنگ ہوئی تھی, اس وقت کویت کو لبریٹ کرنے کے لیے یو ایس نے عراق پہ وار کی تھی. اس وقت حسنی مبارک جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ تھے, ان کو پیسے دیا گیا تھا کہ آپ اس سے باہر رہیں گے, یو ول ناٹ انٹرفیئر ان دس. ابھی بھی ان کے ساتھ یہی ڈیل ہو رہی ہے کہ آپ پیسے لے لیں, آپ کے پاس اتنا قرضہ ہے, آپ پیسے لے لیں اور غزہ والوں کو اپنے پاس رکھ لیں. تو یہ چیزیں ان ورکس ہیں. آپ کو پتہ چلے گا یہ جو لیڈرس ہیں, چاہے وہ سی سی ہو یا یہ ہو, دے اونلی کنسرنڈ اباؤٹ مینٹیننگ دیئر پاور اور مینٹیننگ دیئر لائف اسٹائل. ٹھیک ہے, ایٹ دی ایکسپینس آف ایوری باڈی ایلس. اس سے اپنے ملک کے اندر بھی فساد ہو رہا ہے, فتنہ پھیل رہا ہے, اور دنیا کے اندر بھی فساد اور فتنہ پھیل رہا ہے, اور دے آر سپورٹنگ دا فورسز آف فتنہ اینڈ فساد. دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے ہول کمیونٹی مسلمانوں کو, کہ گیم یہ ہو رہی ہے. وہ کھلم کھلا اعلان جنگ کر چکے ہیں, ہم کھلم کھلا ہاتھ کھڑے کر چکے کہ ہمیں اس سے کوئی لائک آپ کو جو کرنے کریں. بالکل یہی ہے. دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ ان کا چہرہ بہت پہلے بہت سامنے آ چکا تھا, بہت کچھ جو تھوڑا بہت چھپا ہوا تھا وہ بھی سامنے آ گیا. لیکن یہاں اس طرف اس بلاک کے اندر جس کو ہم OIC کہتے ہیں, اس پورے بلاک کے اندر جو ہے وہ بھی جو کچھ بہت سارا پہلے چھپا ہوا تھا وہ سب کچھ اب کھل کر سامنے آ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ سیاہ کو, جس کے اوپر پردہ ڈلا ہوتا ہے سفید کا, پردہ ہٹا کر اس کو سیاہ دکھا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں. اور لیکن اس کے اندر جو اس شر کے اندر جو خیر کا پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ سب ایکسپوز ہو گئے. لیکن اس کے اندر سوال یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کہاں ادا کریں. بے شک سوال یہ ہے جس کا ہمیں جواب دینا ہے, اور ہم سب کو اپنے لیے تیاری کر کے رکھنی ہے کہ اس سوال کا جواب ہم کیا دیں گے. بالکل صحیح بات. رضوان بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور امید کرتے ہیں آپ کو بات جو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ سمجھ میں آئی ہوگی. اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو شیئر کیجیے, اور اگر آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے
سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نوٹیفیکیشن اسی طرح کے معلوماتی پروگرام کے اور اسی طرح کی جو اویئرنیس کی کوشش ہم کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں آپ جلد سے جلد نوٹیفائی ہو سکیں. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.